ایک دن سرکار مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ستون کے ساتھ بڑا خوبصورت وجیح لمبے قد لمبی گردن موٹی آنکھوں والا ایک شخص بندھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آقا یہ یمن کا بادشاہ ثمامہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کیوں باندھا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا باقی جتنی بھی اس کی فوج تھی، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کو تو ہم نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ چونکہ بادشاہ تھا، ہم نے کہا بادشاہ کا فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ تو آپ مخاطب ہوئے ثمامہ کو کہ ثمامہ کیا؟ اس نے سرکار کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ گرفتار بھی کرتے ہو، حال بھی پوچھتے ہو۔ آپ نے فرمایا ثمامہ تمہیں کسی چیز کی کوئی طلب یا غرض ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، تم مجھے قتل کرنے والے ہو، مجھے قتل کر تو بس ختم ہوگی بات۔ اب وہ منہ پھیر کے یہ سارے جواب دے رہا ہے تو سرکار فرماتے ثمامہ میری طرف تو دیکھو، یہ مکالمہ 3 دن چلتا ہے اور اسی پیٹرن پہ چلتا ہے، اور ظاہر ہے صحابہ بڑے بے چین، تلواروں پہ ان کے ہاتھ کہ اشارہ ہو جائے ابھی اس کی گردن اتار دیں۔ تیسرے دن جب آپ نے اسی طرح گفتگو کا آغاز کیا اور اس نے بھی وہ اسی طرح جواب دیے بغیر دیکھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا ثمامہ چلیں آج سے تمہیں ہم آزاد کرتے ہیں۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ 3 دن سے بدتمیزی کر رہا ہوں میں، اس شخص سے کر رہا ہوں جس کے قبضے میں میری اس وقت جان ہے۔ اتنا مہربان، اتنا رحم، میں نے تو آج تک کوئی ایسا جنرل بھی نہیں دیکھا، کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، کوئی شخص نہیں دیکھا جس کے ساتھ بدتمیزی کرو اس کے پاس طاقت بھی ہو اور وہ معاف کر دے۔ پہلے تو وہ سکتے میں چلا گیا نا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جب صحابہ نے اس کو کہا کہ بھائی جاؤ تم، اب تم سرکار نے آزاد کر دیا ہے، تو آگے ثمامہ بولتا ہے، کہتا ہے جب میں وہاں سے نکلنے لگا مسجد نبی سے تو میں نے کہا ایک دفعہ اس کو دیکھ تو لوں جو مجھے 3 دن سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف دیکھو۔ مڑ کے میرا دیکھنا تھا تو اس کے بعد میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا، میں آگے کی طرف دوڑتا تھا، دل میرا پیچھے کی طرف کھینچتا تھا۔ کچھ دیر تو میں نے ضبط کیا لیکن میں مجبور ہو گیا۔ سرکار اسی طرح تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں نے جا کے اپنا سر ان کے پاؤں میں رکھ دیا۔ آپ فرمایا ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کیا تھا۔ آزاد تو اس وقت کیا تھا جب میں نے دیکھا نہیں تھا، اب ہاں کی آزادی اپنے قدموں میں مجھے رہنے دیں۔ یہ واقعہ صرف میں نے پڑھا ہے یا اس کا القاب میرے اوپر ہوا ہے؟ لیکن میں بار بار اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ صوفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے یہ چیزیں زیادہ اپنی زندگی میں لاگو کی تھی۔ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو بھائی سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم نے اپنے صوفیاء کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھا ہے، ان کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان ہوتے دیکھے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گھر سے جب باہر آئے تو ایک شخص دیوار کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، باقی دو ایک پرات میں کھا رہے تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میاں تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا حضور میں ہندو شودر ہوں، یہ مجھے کوئی بھی اپنے ساتھ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا میاں اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ کھا لوں۔ یہ ہے وہ اخلاق حسنہ جس کے ساتھ آپ کے ملازمین ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے ساتھ آپ یہ پوچھ کے کھانا اس کے ساتھ کھاتے ہیں کہ میاں اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ کھا لوں۔ یہ اخلاق حسنہ کہاں چلا گیا؟ تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں کہتے کہتے، کہ صوفیہ کی تعلیمات جو ایکچولی اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پہ آپ چلیں گے تو پاکستان کو آپ بچا لیں گے، ورنہ اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔